آج 7 ربیع اول پیر کے دن 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو یہ تسبیح پڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گی، ایک چھوٹی سی تسبیح بتاؤں گی جو کہ یہ تسبیح پڑھے گا اسے 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن جب انسان ایک چھوٹی سی نیکی کے پیچھے مارا پھر رہا ہوگا، تب یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نبی آخری الزمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن اور انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت، جن کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان کا وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت اور برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر، اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی ناظرین ایسی آیت کا وظیفہ ہے جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی سورت کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کروانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتی ہوں۔ قرآن میں صرف اللہ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیت اللہ کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے اور وہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ حج اور عمرہ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال اور دولت نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ بھی ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں۔ تو آج آپ کو جو کلمات پڑھنے کے بارے میں بتاؤں گی، اگر وہ آپ کلمات یاد کر لیتے ہیں، وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پورے 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک سورت پڑھ لیں یا کوئی آیت پڑھ لیں لیکن پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ آیت ہے
ہے جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ عرض کی گئی پھر کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی پھر کون سا ہے؟ فرمایا برائیوں سے پاک حج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم حج پر فرض کر دیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے یہی عرض کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلافات کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے بچا لایا کرو، جب کسی شے سے منع کروں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کر کے واپسی لوٹے تو حضرت امام سنان انصاریہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ وہ عرض گزار ہوئے، ابو فلاں یعنی ان کے خاوند کے پاس پانی ڈھونڈنے والے 2 اونٹ ہیں، ایک پر وہ حج کرنے گئے اور دوسرا ہماری زمین کو پانی دیتا ہے۔ فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ اس سورت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا۔ تو ناظرین، وہ آیت پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات جن کو پڑھنے سے 1 لاکھ حج 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ قرآن پاک کی 25ویں سپارے میں واقع 45ویں سورت ہے جو مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں اعمال نامہ دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو معزز ناظرین، اس وظیفے کو کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا کیونکہ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ابھی نعوذ باللہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بہت چال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہے، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور وہ ہے عبادت، عبادت اور عبادت۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں، بے شک وسائل اور ذرائع ہوں۔ اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا اور نہ ہی اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدائے سبع و قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر انسان کے دشمن اللہ دشمن اور انسان کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر متعلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا ہو کر تو دیکھیں کہ اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار
کر تو دیکھیے۔ اللہ کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم بھی اس لحاظ کا ہو، سحر بھی وہ ہو جو اسے پسند ہو، خفا بھی جو اسے پسند ہو، اور ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب اور مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے 4 طریقے بتلائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی آیت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے میں نے آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے، یہ آیت بھی اس کی آخری 2 آیت ہیں۔ اب اس کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ تو جو توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں، جس کے پڑھنے سے 1,00,000 حج، 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں شک نہیں رہتا۔ تو ناظرین، وہ آیت کون سی ہے، ان کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو آسمانوں کا رب اور زمینوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَاللَّهُ كِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ عَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی عزت ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ناظرین، یہ سورۃ جاثیہ کی آخری 2 آیت ہے، 3 بار پڑھیں۔ آپ چاہیں تو انہیں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کمال کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑھائی بھی، اس کی حکمت کا بیان بھی ہے۔ جو شخص یہ آیت یاد کر لیتا ہے، چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیت کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اسے ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رضا سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن دعا آپ نے بھی اللہ سے لازمی مانگنی ہے، اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ جیسا کہ آپ اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں نماز کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے، پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں، کسی غریب، کسی ایسے بندے کو دے دینے ہیں جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں عطا فرما، اور بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے
سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔